بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 164 میں کتاب الرؤیا فصل ثانی حدیث نمبر 4622 سے لے کر 4624 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرؤیا کی فصل ثانی کا یہ بیان ہے. حدیث مقدسہ حضرت ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن ابی رزین الاکیلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت وأحسبه قال لا تحدث إلا حبيبا أو لبيبا. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال الرؤيا ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وأحسبه قال لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. حضرت ابو رزین عکیلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ کہتے ہیں تاجدار انبیاء آپ نے ارشاد مقدس فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور خواب کو اس وقت تک بیان نہ کیا جائے کہ وہ پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. راوی حضرت ابو رزین اکیلی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تاجدار انبیاء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دانا اور دوست کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو. یہ ترمذی کی روایت ہے. ابو داود کی روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا خواب کی جب تک تعبیر بیان نہیں کی جاتی تو وہ پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے. حضرت ابو رزین اکیلی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تاجدار انبیاء نے یوں بھی فرمایا کہ دوست اور عقل مند کسی اور کے سامنے، یعنی ان دونوں کے علاوہ کسی بھی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعبیر کے لیے خواب کو یا حبیب کے سامنے رکھو یا لبیب کے سامنے رکھو. یاد رہے کہ حبیب دوست کو کہتے ہیں اور لبیب دانا، عقل مند اور سیانے کو کہتے ہیں. علی رجل طائر، بے ثباتی اور بے قراری اور سری زائل ہونے کے لیے عرب کے ہاں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے.
کہ یہ چیز تو پرندے کے پاؤں اور پنجے کے ساتھ لٹک رہی ہے، پرندے کے پاؤں کو قرار نہیں، جو ہی اس نے حرکت کی تو ہی وہ چیز گر جائے گی۔ اسی طرح خواب کا معاملہ ہے، جب تک کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا تو قائم ہے، لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، اور جب کسی کے سامنے ظاہر کیا تو فوراً زائل ہو گیا اور اپنی تعبیر کی طرف چلا گیا۔ گویا خواب تعبیر نکالنے والے کے انتظار میں رہتا ہے، جو ہی اس نے تعبیر نکالی خواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حبیب یعنی خیر خواہ محبوب کے سامنے خواب رکھو، وہ اچھی تعبیر کا خیال کرے گا، یا پھر لبیب عاقل اور ماہر کے سامنے اپنے خواب کو رکھو، وہ تمہیں اچھی تعبیر نکال کر دے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن برکۃ قالت له خدیجہ انه كان قد صدقك ولكن مات قبل ان تظهر فقال رسول الله أريته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك رواه احمد والترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول کریم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مومن تھے یا نہیں، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے مر گئے تھے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ مجھ کو خواب میں ورقہ بن نوفل کی اس حالت کو دکھایا گیا ہے کہ ان پر سفید کپڑے تھے، اور اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کے جسم پر اس رنگ کے نہیں بلکہ کسی اور طرح کے کپڑے ہوتے۔ یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ کامیاب ہو کر مرا ہے، یہ دوزخی نہیں، اہل نار نہیں، بلکہ یہ تو جنتیوں میں سے اہل جنت میں سے ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن خزیمة بن ثابت عن عمه ابی خزیمة انه رأى فيما يرى النائم انه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فاضطجع له وقال صدق رؤياك فسجد على جبهته رواه في شرح السنة۔ وسنذكر حديث أبي بكرة كأن ميزانا أنزل في السماء في باب مناكب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت اپنے چچا حضرت ابو خزیمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں جس میں سونے والا دیکھتا ہے، یعنی خواب میں دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ خواب تاجدار انبیاء کے سامنے بیان کیا تو آپ وہ خواب سن کر ابو خزیمہ کی خاطر لیٹ گئے تاکہ وہ پیشانی پر سجدہ کر لیں، اور فرمایا کہ اپنے خواب کو سچا کرو، یعنی اپنے خواب کے مطابق عمل کرو۔ چنانچہ انہوں نے تاجدار انبیاء کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر لیا۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ روایت کا ان میزانا انزل من السماء
اس حدیث مقدسہ کو مناقب ابو بکر و عمر میں نقل کریں گے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو بیداری میں خواب کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ جبہتی ہی یعنی ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ خواب میں تاجدار انبیاء حضور انور کی پیشانی مبارک پر سجدہ لگا رہے ہیں۔ صبح انہوں نے اس خواب کو تاجدار انبیاء کے سامنے بیان کیا تو قربان جائیے مالک دو جہاں پر آپ لیٹ گئے اور فرمایا کہ اپنا خواب سچا کر لو اور میری پیشانی پر سجدہ لگا لو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک کسی خواب پر بیداری میں عمل کرانا یا کرنا ممکن ہو تو خواب دیکھنے والے کو اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص کر جب عبادات کا معاملہ ہو۔ خواب میں ایک خاص مسجد میں نماز پڑھی یا خاص دن میں روزہ رکھا یا خاص بزرگ کی زیارت کی تو حالت بیداری میں ضروری ہے اگر استطاعت رکھتا ہو تو ان افعال پر لازم عمل کرے۔